بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، 2 دن پہلے جو ولسن صاحب نے ایک تقریر بھی کی، اب یہ معاملہ جا کر رکتا کہاں نظر آ رہا ہے؟ جو انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کی تھی جی کہ پاکستان کے ساتھ تعلق ہے 75 سال میں، یہ تعلق سب سے زیادہ مضبوط اس وقت رہا ہے جب پاکستان جو ہے وہ جمہوری اقدار کے مطابق قانون کی پاسداری اور آئین کی پاسداری کرتا ہے۔ I write with regard to the unjust detention of the former Prime Minister of Pakistan, Imran Khan. I have many disagreements with Mr. Khan, particularly his stances in support of the Chinese Communist Party and war criminal Putin. اب پہلے جو انہوں نے گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ویک پالیسی تھی ان دو کے حوالے سے۔ اب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ولسن نے یہ لکھا ہے کہ عمران خان کی جو پالیسیز تھیں وہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی یعنی کہ چائنا کی طرف، شی جن پنگ کی طرف، اور رشیا ولادیمیر پوٹن کی طرف۔ اب یہ یہاں پر تو پوری کیمپین ہی نون لیگ یہ چلاتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اینٹی چائنا اور اینٹی رشیا تھا، وہ تو امریکہ کا جو ہے وہ بڑا آشیرواد تھی، یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ تو وہاں پر جو ولسن جو ہے کچھ اور فرما رہے ہیں، سی پیک کو بند کر رہے تھے۔ ہاں تو اب تو بالکل بہت تیز چل رہا ہے نا۔ However, democracy cannot work if the political opponents are unjustly detained on politicized charges rather than defeated in the ballot box. کہ جو سیاستدان ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی آپ کے سیاسی اختلافات ہیں تو ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ان کے خلاف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چارجز لگا کے ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو بیلٹ باکس پر شکست دیں۔ پھر وہ مطالبہ اپنا رکھتے ہیں ان دو سے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ بات جو کر رہے تھے انہوں نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا، کانگریس میں انہوں نے بات کی، فری عمران خان کے ٹویٹس کیے، لیکن اپنے صدر سے براہ راست اور اپنے وزیر خارجہ سے براہ راست یہ جملے انہوں نے اس سے پہلے ادا نہیں کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ابھارتا ہوں اس بات پر، ارج کرتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، قانون کی عملداری کے لیے جو فنڈامنٹل گارنٹیز ہیں ڈیو پروسیس آف لا کی، قانون کا جو بیسیکلی جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں ان کے معاملات اس میں ڈیو پروسیس آف لا فالو کیا جائے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل جو ہے وہ ملے، فریڈم آف پریس ہونی چاہیے، فریڈم آف اسمبلی اینڈ فریڈم آف اسپیچ آف دا پیپل آف پاکستان۔ Further, I urge Pakistan to free Imran Khan. Such action would be a major step towards strengthening US-Pakistan relations. تو اس ایک پیراگراف میں انہوں نے اپنے وزیر خارجہ اپنے صدر سے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس معاملے کو اٹھائیں، ساتھ میں یہ کہہ دیا۔ اب اس کے اوپر وہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے، اٹس اینی بڈیز گیس۔ آپ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، وہ دوبارہ سے ابھی 19-20 گھنٹے پہلے جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں آن دا مارننگ آف ٹیوزڈے، جی وہ 19-20 گھنٹے پہلے پھر انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے دوبارہ وہ 51ویں ریاست کینیڈا کو بنانے کا کر دیا۔ پھر انہوں نے وہ ایگزیکٹو آرڈر وہ گلف آف امریکہ جو ہے وہ قرار دے دیا۔ نہیں اب تو ان کے لیے وہ انہوں نے کہہ دیا وہ گلف آف امریکہ ہے تو امریکہ ہے نا، گوگل نے دونوں نام دے دیے اسے، تو وہ کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پہلے انہوں نے فلسطین کے حوالے سے بیان کچھ اور دیا تھا، پھر انہوں نے اس کی وضاحت کچھ اور کی تھی وائٹ ہاؤس کی طرف سے اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئی تھی۔ اب جو انہوں نے انٹرویو دیا تو انہوں نے اس کو ریفریش کر دیا، انہوں نے کہا نہیں ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی، جن کو جو ہے وہ نکال دیا جائے گا غزہ سے۔ اس کے اوپر اتنا بڑا سٹینڈ آف انٹرنیشنل ہو گیا کہ سعودی عرب اس وقت باقاعدہ جو ایکسچینج ہوا ہے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان، اگین دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ تو اس بات کی وہ اس کو انجام کی پرواہ تھوڑی ہے، وہ تو حیران کن طور پہ تیسری ٹرم کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح، وہ لیجسلیشن لے کے ہاں کہ وہ کہتا ہے کہ وہ تیسری ٹرم اینڈلیس، یہ کرسی سے جو ہے وہ جو پیار ہے حکمرانوں کا، تو ڈونلڈ ٹرمپ تو بڑا عجیب و غریب آدمی ہے، تو اس سے تو بالکل اس بات کی آپ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں فور شور یہ نہیں ہوگا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ابھی ایک جو ولسن کا خط ہے، اس خط کی بنیاد کے اوپر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے اس حوالے سے، جو اس نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہاں پر الیکشن کیمپین کے دوران یا ٹرمپ کے قریبی سرکل میں لوگوں نے ایشورنسز دی تھیں، وہ تو سب کو معلوم ہے نا، اٹس این اوپن سیکرٹ۔ اسی کی بنیاد پہ آپ نے آغاز میں کچھ ٹویٹس بھی ہوتے دیکھے، لیکن بعد میں وہ ٹویٹس کا سلسلہ جو گرینل کا تھا وہ رک گیا، جس کی وجہ سے جس کی بنیاد پہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے کہ لامحالہ کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایسا ایفرٹ ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے شاید روک دیا۔ جی
اب یہ سوال کہ ان کے کہنے پہ، جو ولسن کے کہنے پہ وہ کوئی ایکشن لے لے گا، اس پہ آنے سے پہلے اب یہ دیکھ لیں کہ اگر قرارداد آ جاتی ہے، آلریڈی جو ہاؤس ریزولوشن 901 ہے اس میں 434 میں سے 368 لوگ جو ہے حق میں ووٹ دیا، نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ باقیوں نے حق میں ووٹ نہیں دیا، اگینسٹ صرف 7 نے ووٹ دیا ہے، باقی لوگ تو پریزیڈنٹ دونوں تھے، ہاں باقی لوگ تو وہاں موجود نہیں تھے، جی جی، جو موجود نہیں تھے ان کو ہٹا دیں، وہ موجود ہوتے تو پھر آپ کو ایکچوئل نمبر پتہ چلتا، لیکن 7 اس میں جو ہے لوگ ہیں جنہوں نے اس قرارداد کے اگینسٹ ووٹ دیا تھا۔ اس میں تو پاکستان سے مطالبہ کیا گیا تھا جو اکاؤنٹیبلٹی ہے ووٹ کی، اس کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ اب جو بریفنگز والا معاملہ ہے، میں نے پھر اس سارے معاملے پہ کہ جب فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی تو پھر میں نے امریکہ میں جو ہمارے کچھ کولیگز ہیں بڑا ایکٹیولی امریکہ کے داخلی پولیٹکس کو بھی کور کرتے ہیں اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر خصوصی نظر رکھتے ہیں، ان سے میں نے پوچھا تو ایک دوست ہیں، ایک کولیگ ہیں، ان کے مطابق 12 فروری کو ایک اور بریفنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے مزید۔ جو کانگریس مین ہے، آپ کو یاد ہے 22 جنوری کو ٹرمپ انتظامیہ کے آنے کے 2 دن کے بعد ایک بریفنگ ہوئی تھی، جس بریفنگ میں بہت سارے مطالبات رکھے گئے تھے، اور اس میں ایک مطالبہ ایسا بھی تھا کہ جس کے اوپر بہت ایک رائے منقسم بھی تھی کہ کیا پابندیوں کا مطالبہ کیا جانا، یہ تو وہ ایکسٹریم ہے جس کے اوپر پھر اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ کے لیے ایک بہت سخت قسم کے حالات ہوں گے پاکستان میں، تو وہ مطالبہ بہرحال رکھا گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور بریفنگ کا اہتمام جو ہے وہ 12 تاریخ کو لائکلی ہے کہ وہ ہوگا، اور اس میں دوبارہ سے کانگریس مین کو یہ بریف بھی کیا جائے گا اور ان کے سامنے اپنا ایک فریش سیٹ آف ڈیمانڈز جو ہیں وہ رکھے جائیں گے۔ ساتھ میں میں نے جو ایک اور کولیگ ہیں ان سے پوچھا کہ ریزولوشن کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ بڑا ایکٹیولی کام ہو رہا ہے، اور ایک نہیں 2 ریزولوشنز پہ کام ہو رہا ہے، اور 2 ریزولوشنز میں سے ایک جو ہے شاید بڑی جلد وہ کانگریس میں ٹیبل ہو جائے گی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آر یو شیور کہ دس از ہیپننگ، تو انہوں نے کہا ہاں، اس کے لیے وہ جو فزیشینز ہیں وہ بھی بڑا زور لگا رہے ہیں، وہ اس کے اوپر ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، ان کے کوئی لیجسلیٹرز کے ساتھ رابطے بھی ہیں۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ اس پہ فار شیور تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعی اگلے 8-10 دن میں یا 15 دن میں یہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، لیکن ہائیلی لائکلی ضرور ہے، اور اگر یہ ہو جاتی ہے تو میں جس طریقے سے ہم ابھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ صورتحال ویسی ہوگی جیسے جو بائیڈن انتظامیہ کی تھی۔ اب بائیڈن انتظامیہ کے سامنے جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا، they were least bothered۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے سوال ہوتا تھا کہ جارجیا میں آپ کا یہ موقف ہوتا ہے، وینیزویلا پہ آپ کا یہ موقف ہوتا ہے۔ جب ہم سملر کوسچنز کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا داخلی معاملہ ہے، یا پھر اٹس فار دا پاکستانی کورٹس ٹو ڈیسائیڈ۔ تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹس فار دا پاکستانی کورٹس ٹو ڈیسائیڈ، اس وقت تک تو موقف یہ تھا۔ اب جب ٹرمپ انتظامیہ آ جائے گی اور ٹیمی بروس کے سامنے سوال رکھا جاتا ہے، لیوٹ کے سامنے، کیرولین لیوٹ کے سامنے سوال رکھا جاتا ہے، تو وہ کیا جواب وہی ہوگا؟ وہ اگر وہی جواب ہوگا جو بائیڈن انتظامیہ کا تھا تو واٹس دا ڈفرینس؟ تو وہ تو ہر جگہ ہر پوائنٹ کے اوپر جو پالیسی جو بائیڈن انتظامیہ کی رہی تھی اس سے بالکل کراس وائز اپوزڈ موقف اور پالیسی جو ہے وہ بیان دیتے آ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید اس مرحلے پر ہیں ہم جہاں پر یہ اٹس اے میٹر آف ڈیز، صحیح، لیکن اس میں زیادہ اہم سوال یہ آ جائے گا کہ اگر وہ بیان آ جاتا ہے تو اس کا فالو اپ کیا ہوگا؟ وہ فالو اپ از دا پوائنٹ کہ جہاں پر آپ کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ پاکستان میں ایک پاکستان میں تو دیکھیں خواجہ آصف صاحب برملا کہہ چکے ہیں کہ کال آئے گی تو پھر دیکھ لیں گے، ہم سنبھال لیں گے۔ اگر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مطالبہ کریں گے عمران خان کی رہائی کا تو پھر ہم عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ خواجہ آصف کہہ چکے کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے اگر ہمیں شکیل افریدی صاحب کے بارے میں کوئی بات کرنی پڑی تو ہم وہ بھی ایکسچینج پر جانے کو سوچ سکتے ہیں۔ تو پھر ہوگا کیا اتنی کنفیوژن کے دوران؟ دیکھیں، اچھا یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہماری جو اس وقت حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پر عرفان صدیقی نے ایک بیان دیا تھا کہ ایک پریشر تو شکیل افریدی کے لیے بھی آیا تھا، تو ہم نے وہ نہیں مانا۔ یہ کمپیریزن ہی غلط ہے۔ یو کین ناٹ کمپیئر شکیل آفریدی ود عمران خان۔ جی، یعنی آپ کا اگر
پولیٹیکل ایکیومن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ عمران خان اور شکیل آفریدی کا کمپیریزن کرنا بنتا ہے انٹرنیشنل سینیریو میں بات کرتے ہوئے، اور آپ کو عمران خان کے پروفائل اور شکیل آفریدی کے پروفائل میں ڈفرینشیٹ کرنا ہی نہیں سمجھ آ رہا، تو پھر آپ نے کر لی پالیٹکس. صحیح. یعنی کہ ہم نے وہ پریشر تو برداشت کر لیا تھا، یہ بھی کر لیں گے. ہاں، تو وہ پریشر برداشت کر لیا تھا. وہ پریشر آپ نے ایسے برداشت کیا تھا کہ $33 ملین کا ایڈ کٹ لگا تھا. وہ معاملہ شکیل آفریدی کا تھا. شکیل آفریدی نے جو کیا تھا وہ کوئی اور چیز تھی. جی، غداری کی تھی پاکستان. یہاں پر معاملہ ہے پالیٹکس کا. آپ نے جو پالیٹکس کی ہے، جو آپ کی پولیٹیکل گینز کے لیے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، یہ نیشنل کاز نہیں ہے. جی. تو ریاست جو ہے اور ریاستی ادارے وہ بھی ایک حد تک جو ہے وہ چیزیں وہ ڈیمیج ہوتا دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کی پالیٹکس اس پوائنٹ سے کراس کرتی ہے تو پھر کچھ اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کمپیریزن کرنا کہ عافیہ صدیقی کے ساتھ ایکسچینج والا معاملہ ہم ان کے ساتھ بات کر لیں گے، کرنے کو یہ حکومت کر سکتی ہے. جی. یہ حکومت تو آپ کو یاد نہیں ہے خواجہ آصف نے موروکو میں بیٹھ کے گرینل کی جو ٹویٹس ہیں اس کے جواب میں پنجابی میں کیا جواب دیا تھا؟ اب وہ بار بار چلا مالک صاحب کے شو میں جو کہا، اب وہ بار بار چلا بھی نہیں سکتے انہوں نے جس قسم کی گفتگو کی تھی. تو وہ ظاہر ہے کہ پریشر والا معاملہ، سوال یہی ہوگا کہ وہ ایگزیکٹلی کس ایکسٹریم پر جاتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک جو مختلف کارڈز کھیلے ہیں پاناما کے ساتھ، یعنی نام ہی ٹرمپ ہے، ٹرمپ کارڈز. ہاں، تو وہ جو اس نے بیسیکلی جس قسم کے دباؤ ڈالا تھا وہ دباؤ کچھ اور تھا کہ میں نے پاناما کنال کا کنٹرول لینا ہے. پاناما نے کہا کہ ہم چائنا کے ساتھ BRI کے جو منصوبے ہیں ان کے MOUs کو رینیو نہیں کرتے. ان کی کمپنیز کے جو یہاں پر پورٹس پہ پریزنس تھی اس کو جو ہے وہ ہم تھوڑا سا اسکیل ڈاؤن کرتے ہیں. امریکہ کے وارشپس کو گزرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو پھر انہوں نے وہ پاناما کنال کا کنٹرول کہاں لیا. پھر جس طریقے سے میکسیکو باقیوں کے ساتھ وہ چائنا سینٹرک اور رشیا سینٹرک مطالبات رکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر بھی عمران خان کا نام لیں اور یہاں پر آپ کے لوگ بہت ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. اف دیٹ ہیپنس دیٹ ول بی ڈیمیجنگ. رائٹ. کہ آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے ہوئے چائنا یا رشیا کے حوالے سے امریکہ کا کوئی بھی غیر ضروری مطالبہ ماننے پہ تسلیم ہو جائیں کیونکہ آپ اپنی سیاست کے اوپر سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیٹ از دا ایریا جہاں پر آپ کے ملک کو نقصان شروع ہوتا ہے اور بڑا ڈیمیجنگ ہو جاتا ہے اگر آپ وہاں پر ان کے کوئی اس قسم کے مطالبے کو ماننے کی سوچیں بھی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ جتنی بھی سیاسی لڑائی ہے وہ آپ کی بارڈرز میں رہے اور یہیں پر آپ اس کو سالو کر لیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.